بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی تعمیر نو۔ وہ کعبہ جو کائنات کا مرکزی دل ہے، اللہ کے آخری رسول سید البشر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے سجایا جائے گا۔ بس ارادہ اللہ نے کیا، مکہ کے قریش کعبہ کے صحن میں آ بیٹھے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، مگر لگتا ہے اللہ نے اپنے گھر کے ماتھے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر نو کے بعد افتتاحی تختی لگوانا تھی۔ حجر اسود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے سجوانا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کعبے کی پرانی شکستہ دیواروں کو گرا کے اس کی تعمیر نو ضروری ہے۔ اس زمانے میں کعبہ موجودہ حیت میں نہ تھا۔ کعبے کی عمارت چوکور نہ تھی بلکہ مستطیل تھی۔ لمبا سا ایک کمرہ تھا، اوپر چھت بھی نہ تھی، دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی۔ کوئی بندہ ہاتھ اوپر کرتا تو دیوار کے نکڑ تک ہاتھ جاتا۔ 8-9 فٹ کے لگ بھگ چاروں دیواروں کی بلندی تھی۔ دروازہ بھی ایک نہ تھا، 2 دروازے تھے، ایک اندر جانے کا، دوسرا باہر آنے کا۔ شاید اللہ نے سوچ لیا ہو کہ اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری پیغام آنے والا ہے، دروازہ ایک ہی ہونا چاہیے، صرف اندر جانے کا۔ قریش کے لوگوں کو کعبہ کی تعمیر نو کے لیے کعبہ کی جو شکستگی دکھانی تھی دکھا دی گئی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ادھر ایک سیلاب آیا تھا، کہنے کو مکہ میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ سال میں 1-2 بار مینہ برستا ہے، موسم سارا سال گرم رہتا ہے۔ بارش برسے تو چاروں طرف سے پانی پہاڑوں کے درمیان نشیب میں بنی جگہ پہ استادہ کعبے کی دیواروں سے آ ٹکراتا۔ پانی ایک بار وہاں جمع ہو جاتا تو ہولے ہولے دھوپ سے ہی اڑ کے ختم ہوتا۔ سیلاب آیا، کعبے کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں، کعبے کی دیواروں پہ غلاف پڑا رہتا تھا۔ ایک عورت ایک دن عقیدت سے آنکھیں موندے وہاں اپنا عودان لیے خوشبو کی کوئی مقدس دھنی دیتی پھر رہی تھی۔ دیوار کعبہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، عودان سے چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ پہ پڑی، غلاف جل گیا۔ آگ سے شکستہ دیواروں پر مزید دراڑیں پڑ گئیں۔ کعبے کے اندر ایک گڑھا کھود کے کعبے پہ چڑھائے جانے والے قیمتی چڑھاوے سنبھال کے رکھے جاتے تھے۔ خستہ اور کم اونچی دیواروں کی وجہ سے ایک چور کعبے کے اندر پھلانگ گیا، وہاں سے کچھ قیمتی چیزیں لے اڑا۔ کہتے ہیں وہ عمر بن خزاع کا ایک غلام ودیع تھا، پکڑا گیا، سزا بھی اسے ملی۔ کہتے ہیں کعبے کے خزانے میں پڑے ایک قدیمی سونے کے ہرن کو اس نے اونے پونے ابو لہب کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ بہرحال خزانہ خدا کے گھر کا غیر محفوظ تھا۔ لوگوں کے خیال میں اس خزانے کا ایک خدائی چوکیدار ایک بڑا اژدہا تھا، کئی گز لمبا کالا سانپ جس کا سر بزغالہ جیسا تھا، نیچے کھلری سفید، اوپر سے کالا سیاہ۔ سرد موسم میں وہ دھوپ سینکنے کعبے کی دیوار پہ چڑھ جاتا۔ لوگوں نے بارہا دیکھا تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ قریش کے بڑے سردار کعبے کی شکستگی دیکھ کے اس کی تعمیر نو پہ متفق تھے۔ نئی تعمیر کے لیے جو اماتی سامان چاہیے تھا، خدا نے اس کا بھی اچانک انہی دنوں بندوبست کر دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کی عیسائی سلطنت روما نے یمن میں ابرہہ کے ہاتھوں بنے بڑے کلیسا کو سجانے بنانے کے لیے ایک بحری جہاز میں اماتی سامان لاد کے بھیجا۔ بحری جہاز عقبہ کی بندرگاہ سے یمن کی طرف بحیرہ قلزم میں چلا، راہ میں مکہ آتا ہے۔ عین مکہ کے پاس جدہ سے تھوڑا پہلے شیبہ کی بندرگاہ کے قریب وہ جہاز خشکی پہ چڑھ گیا۔ اچانک سمندر کا پانی کم ہو گیا، بحری جہاز کا پیندہ خشکی سے جا لگا۔ جہاز کے اندر ہزاروں من تعمیری سامان تھا، ساگوان اور دیودار کے شتیر، قیمتی پتھروں کی سلیں، لوہے کے گارڈر، تعمیر کے جملہ اوزار اور ساتھ ایک ماہر تعمیرات مصری انجینئر، اس کا نام باقوم تھا۔ بحری جہاز بحیرہ قلزم میں جہاں پھنسا تھا وہاں قریب ترین شہر مکہ تھا۔ مکہ میں بحری جہاز پھنسنے کی خبر پہنچ گئی۔ مکہ کے قریش سردار پہلے ہی کعبے کی تعمیر نو کے لیے روز منڈی لگا کے سوچتے رہتے تھے۔ سمندر کنارے آئے، دیکھا خدا نے تعمیر کا سب سامان، تعمیر کے اوزار اور ساتھ ماہر تعمیر بھیج دیا۔ جہاز والوں سے بات چیت کی، بحری جہاز تو تباہ ہو چکا تھا، اس کے اپنے لکڑی کے شتیر جن سے وہ بنا تھا وہ بھی برائے فروخت تھے۔ جہاز والوں کو جو اونے پونے پیسے مل جاتے وہی ان کے لیے غنیمت تھا۔ مکہ کے قریشیوں نے پورے لدے لدائے بحری جہاز کا سودا کر لیا، اونٹوں پہ لاد کے سب سامان کعبے کی احاطے میں لا کر ڈھیری کر دیا۔ ساتھ ہی ماہر تعمیرات باقوم بھی ادھر پہنچ گیا۔ مکہ میں ان دنوں اسی مصری کاریگر باقوم کا ایک شاگرد پہلے ہی سے کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ باقوم کو اپنی مرضی کا سکھایا ہوا مددگار بھی مل گیا۔ اب قریش کے سب سردار کعبے کے نئے بنائے جانے والے ڈیزائن پر غور کرنے لگے۔ 2-3 چیزیں انہوں نے طے کر لی تھیں۔
ایک یہ کہ کعبے کی نئی عمارت بغیر چھت والی نہیں رکھنی، چھت والی بنانی ہے۔ دیواریں بھی 9 فٹ اونچی نہیں بلکہ 40 فٹ کے لگ بھگ اونچی کرنی ہے، پہلے سے 4-5 گنا بلند۔ دروازے بھی 2 نہیں رکھنے، ایک رکھنا ہے۔ ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو واحد دروازہ رکھنا ہے اس کی دہلیز زمین سے 7 فٹ اونچی رکھنی ہے تاکہ ہر ایرا غیرہ کعبے کے اندر نہ جا سکے۔ جسے اندر لے جانا ہو سیڑھی لگا کے اسے اندر بھیجا جائے، مگر یہ سب اس وقت ممکن تھا جب کعبے کی پہلے والی بوسیدہ شکستہ دیواریں منہدم کی جائیں، پھر نئی دیواریں بنیں۔ اب کعبے کی دیواروں کو گرانے سے ہر کوئی ہچکچائے، ڈرے۔ سب جانتے تھے کہ جو کعبے کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہمت نہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھا ابو وہب مخزومی قریش کے بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دیوار سے ایک پتھر اٹھایا تو وہ پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کے واپس اپنی جگہ پہ جا لگا۔ لوگ اور ڈر گئے۔ ابو وہب کے ذہن میں جو بات آئی وہ اور تھی۔ انہوں نے کہہ دی بات، بولے، لوگو دیکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم سب اپنی صرف حلال کی کمائی سے خرچہ کریں گے۔ جو بے حیائی، سود اور ظلم سے کمائے پیسے کی کوئی چیز ادھر استعمال نہ ہوگی۔ لوگوں نے بات مان لی۔ اب کعبے کی تعمیر نو اور پرانے کعبے کی عمارت کو ڈھانے کے لیے اس کی دیواریں قریش کے خاندانوں میں بانٹ دی گئیں۔ سامنے کی دروازے والی مشرقی دیوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی والدہ کے خاندان کے حصے میں آئی، یعنی عبد مناف اور بنو زہرہ۔ حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار بنو مخزوم اور ان کے حلیفوں کو ملی۔ مغربی دیوار کی ذمہ داری بنو جمح اور بنو سہم کی ذمہ داری بنی، اور حتیم کی طرف والی دیوار بنو عبد الدار، بنو اسد اور بنو عدی کے لیے طے ہوئی۔ اس طرف پہلے حتیم یوں نہ ہوا کرتا تھا۔ مستطیل لمبا کمرہ ہونے کی وجہ سے حتیم والی جگہ کعبہ کے اندر شامل تھی۔ کعبے کی تعمیر نو سے پہلے اس کا ڈیزائن طے ہوا ہوگا، چونکہ پہلے کی نسبت 4-5 گنا اوپر رکھنے پر سب متفق تھے۔ اس لیے گمان ہے کہ تعمیراتی سامان کی جب کعبے کے نئے ڈیزائن کے مطابق پیمائش کی ہوگی تو وہ کم پڑ گیا ہوگا۔ ممکن ہے قریش کے سرداروں نے مصری ماہر بقوم سے بھی کعبے کی دلکش مضبوطی اور پروکار عمارت کے خدوخال کے لیے مشورہ کیا ہو۔ بہرحال طے یہی پایا کہ کعبے کی عمارت مستطیل نہیں، چوکور اونچی چھت والی ہوگی، اور حتیم کی طرف پرانے کعبے کی حدود میں دیوار پہلے جو 9 فٹ اونچی تھی اب اسے 3.25 فٹ رکھا جائے گا اور اس پر چھت نہیں ہوگی۔ کعبے کے اس طرف دیوار کے ساتھ دونوں جانب 2 کھلے رستے بھی رکھے جائیں گے، جو چاہے اندر آئے، بیٹھے، عبادت کرے۔ ہوا تو یہی سب، مگر اب خدا نے اپنے بندوں کے لیے اپنے گھر کی اندر والی اس جگہ حتیم میں آنے کے لیے کوئی دروازہ ہی نہ رکھا۔ حتیم اور کعبے کے درمیان والی جگہ یقیناً کعبے کی اندر کی جگہ ہے۔ کعبے کا طواف حتیم کی چھوٹی دیوار کے باہر چل کے ہی ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ کعبے کی چھت پہ بارش کے پانی کے گرنے کے لیے پرنالہ بھی ڈیزائن میں رکھا گیا۔ وہ مذاب رحمت آج بھی وہی ہیں، اور حتیم کے اندر ابر رحمت کا کعبے کی چھت کو چوم کے مقدس پانی کو نیچے گراتا ہے۔ جو اس مقدس پانی میں نہا لے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سب کچھ طے ہو گیا، مگر کعبہ کی پرانی دیواروں کو گرائے کون؟ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا۔ لوگوں کو خوف تھا کہ خدا کے گھر کی اینٹیں اکھاڑنے کے باعث وہ کسی آسمانی گرفت میں نہ آ جائیں۔ کوئی کسی پتھر کو ہٹانے کی ہمت نہ کرتا۔ آخر قریش کے مخزومی قبیلے کا عمر رسیدہ بزرگ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا باپ، آگے بڑھا۔ اس نے ہمت کی، آواز بلند خدا سے بولا، اے اللہ، ہماری نیت بری نہیں، ہم تیرے گھر کی خستہ پرانی دیواروں کو منہدم کر کے مضبوط اونچی نئی دیواریں بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہ باتیں کر کے اس نے اپنے قبیلے کے لیے طے شدہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی دیوار کے اوپر سے کچھ پتھر کدال سے گرا دیے۔ سب قریش کے لوگ سانس روکے اسے خوف سے دیکھتے رہے۔ اس دن کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی، ہر کوئی چپ خاموش۔ لوگ خوف سے ولید بن مغیرہ کو تکتے جیسے اس پر کوئی آفت آنے والی ہو۔ رات ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں کچھ کہے سنے بغیر چلے گئے۔ سب کے چہرے پیلے، آنکھوں میں ڈر کی پرچھائیاں، کچھ ہو نہ جائے۔ انہیں اگلی صبح کا انتظار تھا۔ وہ بچ گیا، کوئی سزا نہ ملی۔ لوگوں کا خوف نکل گیا، ایک خوف رہ گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔